السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لہذا آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، اور اپنے رب کی عبادت اپنے موت تک کرتے رہیے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 کی یہ آخری آیات ہے، جس میں 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو چند آیات آپ کے سامنے، جو اس سے پہلے کا درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام جو اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر یا آپ کے دل کے اوپر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو بالکل کھل کر کے، کلیئرلی، گول مول کر کے نہیں، لاگ لپیٹے کے ساتھ نہیں، تھوڑا ادھر ادھر سے ملا کر کے نہیں، بلکہ کلیئر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اور جو لوگ بھی آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے، آپ کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور عنقریب وہ لوگ جان جائیں گے کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ہدایت دی، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پوری سچائی کے ساتھ کھل کر کے ان لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ لوگ جو آپ کے اوپر طنز و تشنیع کرتے ہیں، آپ کے خلاف کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کے اوپر جو بہت ساری باتیں بناتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہے یقیناً۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم کو معلوم ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے حق بات بولتے ہیں، جب لوگوں کے سامنے حق بات بیان کرتے ہیں، تو مخالفین آپ کے اوپر الٹا وار کرتے ہیں، آپ کے اوپر طنز و تشنیع کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا دل دکھتا ہے۔ لہذا آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے دل سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام کیا ہے کہ جس تندہی کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس طاقت و قوت کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، اب ڈبل جوش کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کیجیے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات سب سے پہلے سمجھنے کی ہے، علماء کرام اور جو خطیب، خطباء عظام اور ائمہ مساجد، ان کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر بڑی تنبیہ ہے اور بہت تسلی ہے اور بہت رہنمائی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے منصب پر فائز کیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے وارثین میں سے بنایا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا ہے، تو سب سے پہلا کام ان کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو بالکل کلیئر انداز میں لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہے ہیں، تو ان کے وارثین بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہیں گے، ان کے سامنے بھی مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مخالفین کے کرٹیسائز کو جھیلنا پڑے گا، سہنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تسلی ہمارے لیے بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تسلی نبی کے وارثین کو بھی دیا ہے، چاہے وہ علماء کرام ہو، چاہے وہ خطباء عظام ہو، چاہے وہ ائمہ مساجد ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں سرگرم افراد ہو، سبوں کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے کہ جب اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ،
اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خوب معلوم ہے کہ جب لوگ آپ کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں، جب آپ کے اوپر کریٹیسائز کرتے ہیں، جب آپ حق بات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو مخالفین الٹا آپ کے اوپر بولتے ہیں، تو آپ کے دل میں دکھ ہوتا ہوگا، آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہوگی، کیونکہ انسان ہے نا. لیکن کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو جھٹک دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی ہے، آپ کا ناصر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت کرنے والا، آپ کو بچانے والا ہے. گویا یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے جو علماء کرام ہیں، جو خطباء اعظام ہیں، جو ائمہ مساجد ہیں، یا دعوت و تبلیغ کے راہ میں جو لوگ سرگرم ہیں، ان تمام کو اللہ یہ تسلی دے رہا ہے کہ جیسے اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، آپ کو بھی اللہ بچائے گا. بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کو بھی تاریخ کے اوپر تھوڑی سی بھی نظر ہوگی، ابھی جو سعودی عرب آپ کے سامنے دکھ رہا ہے نا، یہ پہلے سعودی عرب نہیں تھا بلکہ جزیرۃ العرب تھا. پہلے یہ سعودی عرب نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ جزیرۃ العرب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں آج سے کچھ سالوں، 100 یا 200 سالوں پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک داعی اللہ کو وہاں پر، جو عالم دین تھے، محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعوت و تبلیغ کے لائن میں اسٹیبلش فرمایا. سامعین کرام، جب آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے، بڑا ستایا گیا ان کو بھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق بات لوگوں کے سامنے بیان کی، کبھی کسی کا خوف نہیں کیا. آج بھی لوگ ان کو نجدی کہتے ہیں اور نجدی کہہ کر کے ان کو گالی دیتے ہیں. ہمارے اس ملک کے اندر بھی بہت سارے لوگ شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو نجدی کہہ کر کے گالی دیتے ہیں آج بھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق بات بیان کیا. انہوں نے ان کے منہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے سچائی بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے بچاتے ہوئے ان کے ذریعے سے اتنا بڑا کام لیا کہ جو کبھی جزیرۃ العرب تھا، آج وہ سعودی عرب ہو گیا. سعودی عرب جو ہوا، ان کے اور امام محمد بن سعود جو سب سے پہلے مملکت کے بادشاہ ہوئے، ان دونوں کی کوششوں کی وجہ سے جو جزیرۃ العرب تھا کبھی، وہ سعودی عرب ہو گیا. حالانکہ اس سے پہلے بہت تکلیفیں جھیلنی پڑی. تو گویا یہ بتلایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کے لائن میں اتریں گے، جب آپ لوگوں کے سامنے حق بات سچائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، تو مخالفین اٹھیں گے آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے اٹھیں گے، کریٹیسائز آئے گا، لوگ پھپتیاں کسیں گے، الزامات لگائیں گے. ایسے وقت میں بالکل ثابت قدم رہنا ہے، اور ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ باتیں جو ہے صرف نبی کے لیے نہیں، بلکہ علماء کرام، خطباء اعظام، ائمہ مساجد اور دعوت و تبلیغ کے راہ میں سرگرم رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں، سب کے لیے یہ بات ہے. جو ایک آیت بھی اللہ کے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں کو آپ کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں انقباض محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کے اندر تنگی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دگنے جوش کے ساتھ حق بات کو آگے پہنچائیے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان کیا. دوسرا کام یہ کرنا ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. لوگ مخالفت کریں، آپ اللہ کی تعریف بیان کیجیے، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اور جو لوگ اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ بھی عبادتوں میں مشغول ہو جائیے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین کا مفہوم یہی ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، کہ جو داعی اللہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ حق بات کو کلیئرلی لوگوں کے سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہوئے جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ عبادتوں میں مشغول ہو جائیے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید وصیت کیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب یہ بات جو ہے وہ سبھی لوگوں کے لیے ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے. مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. کب تک؟ جب تک کہ یقین نہ آ جائے. یقین کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ حدیث نمبر 4706 پہ
بیان کیا ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سالم کہتے ہیں کہ یہاں پر یقین سے مراد موت ہے. یقین سے مراد کیا ہے؟ موت ہے. اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر جو سالم یہاں پر لکھا، سالم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، اور جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو یقین کا لفظ نازل فرمایا ہے اس سے مراد موت ہے. اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے صحیح البخاری کی کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب وفات پا گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے آئے. جب وفات پا گئے تو دیکھنے کے لیے آئے تو ایک خاتون وہاں پر موجود تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ مجھ کو یقین ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان بن مظعون کے ساتھ خیر کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ اس کو خیر کرے گا؟ کہا کہ جب اللہ ان کو خیر نہیں کرے گا تو کس کو خیر کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اما ہوا فقد جاءہ الیقین، یقیناً جو عثمان بن مظعون کی موت آئی ہے وہ خیر کے ساتھ آئی ہے اور مجھ کو امید ہے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کرے گا. تو یہاں پر یقین کا جو لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی موت کے معنی میں ہی گویا اسی آیت کریمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ یقین کا مطلب ہوتا ہے موت. اب یہاں پر اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھ لیجئے. مطلب یہ ہے کہ عبادت کسی خاص مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی عبادت کیا جائے، بلکہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی موت تلک، یعنی جب تک آپ کی آخری سانس باقی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیے. ابھی ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل الگ ہو گیا ہے. ہم مسلمانوں کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل الگ ہو گیا ہے. ہم مسلمانوں کے اندر عبادتوں کا اہتمام صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے. رمضان کے بعد عبادت کیا نہیں کیا اپنی مرضی ہے، اپنے مرضی کے مالک ہے، کریں گے تو کریں گے، نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. لیکن یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہے، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اور یہ بات مسلمانیت کے خلاف ہے کہ آدمی صرف رمضان میں عبادت کرے اور رمضان کے علاوہ کے دنوں میں منمانی زندگی گزارے نہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے. جب تک وہ باحیات رہیں، جب تک وہ زندہ رہیں، ان کو عبادت کرتے رہنا ہے. عبادتوں کو رمضان کے ساتھ خاص کرنا یہ مسلمانیت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے موت آنے تک. موت آنے سے پہلے آپ کو کوئی چھٹکارا نہیں اور موت کے بعد بھی چھٹکارا نہیں. الحمدللہ سورۃ الحجر مکمل ہوا. اب جب درس شروع ہوگا تو سورۃ النحل ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے اس کی آیات اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے اللہ کے توفیق سے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.